پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی حالات پہ اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سلسلہ گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. مہمانوں کا جو ہمارا پینل ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے اور ان سے بھی یہ جو اس وقت جاری صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال اور دیگر معاملات کے حوالے سے. معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کروں گا. باقاعدہ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں ہمارے بڑے ہی خاص مرزا عالم بیگ صاحب، خوبصورت بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں اور خاصا یہ ہے کہ سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. آج کل ہمیں تلاش ان لوگوں کی ہے جو سیدھی اور سچی بات کریں، تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ میرے ساتھ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کی. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان میرے لیے بڑے ہی خاص ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں اور ہم جس قسم کی خیالات ہمارے ہو چکے ہیں یا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں صحیح طرح سے سوچنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں اور تصویر کا اصل رخ دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے معاشرے میں لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پورٹ فولیو ماشاءاللہ بڑا طویل ہے. گفتگو کے دوران اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو معزز مہمان جنید صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. جنید احسن کو بہت بہت شکریہ جنید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تشریف لائے ان مشکل حالات میں بھی، جہاں بارش کا پانی پہلے کہا جاتا تھا گھٹنوں گھٹنوں، اب تو کندھوں تک پہنچ چکا ہے. تو ان حالات میں آپ یہاں تک پہنچے، وہ کیسے پہنچے مجھے نہیں پتا، لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو. مرزا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا. سوال میرا خیال ہے کہ اتنی دفعہ دہرا دیا گیا ہے کہ مزید سوال کرنے کی اب سکت باقی نہیں ہے. یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں معاملات کو؟ اور بڑی مختصر سی تاریخ ہے. میں بھی کچھ دیر پہلے معزز مہمان سے ان سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ آئے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے حق میں ہے تو بہت ہی مختصر وقت میں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی فیصلہ اس کے گلے میں پڑ جائے گا. کہنا نہیں چاہیے مجھے، معذرت کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اسی کا شکار فیصلے کا وہ خود بھی ہوگا. مختصر سی تاریخ بتاتی ہے. یہ ذرا فرمائیے کہ یہ جو کھینچا تانی ہے، جو رسہ کشی ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، باہر کیسے نکلیں گے اور کب نکلیں گے؟ فرمائیے. بہت شکریہ یاسر. جس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ بار بار اب اس سے بات کرنا خود اپنی ذات سے مذاق لگتا ہے، اس لیے کہ صبح ہوئی شام ہوئی عمر ہوئی تمام ہوئی والی بات جو ہے سب کو پتہ ہے. جو صورتحال ہے وہ مجھ جیسے کم عقل لوگ بھی جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں، جس ایوان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا ایوان بالا کر رہے ہیں یا بالا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا وہ ایک عام عوام کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کا بہت مختصر وقت ہوگا. اس کے باوجود اس فیصلے کو لاگو کرنا، لاگو کرنے کے بعد ان اداروں کی طرف دیکھنا جن کے بارے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے کسی بھی چیز کو طول دینا ہوتا ہے تو نہایت معذرت کے ساتھ معاشرے کے اندر کچھ عکاسی بھی ہوتی ہے کہ جناب تاریخ پہ تاریخ تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے، اور اگر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو رات کے 12 بجے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ان حالات میں چیز کو سمجھنا کہیں بھی مشکل نہیں ہے کہ کہیں تو گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے یا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس تناظر میں جب ہم اس چیز کو لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی. بالکل ایسا ہی. کیونکہ اس وقت عام عوام جس کے پاس ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بڑا خوبصورت نعرہ دیا گیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا، آج اس کے سر سے وہ چادر بھی چھین لی گئی ہے جس کو ڈھانپ کے کم از کم معاشرے کے اندر وہ کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتا تھا. بالکل ایسا ہی. اس وقت جو صورتحال خاص طور پر اگر ہم سیاسی دیکھتے ہیں تو وہ آنے والے دن میں بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک شعر کسی نے کہا بلکہ حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں وہ بھی اخبار میں آ جائے گا، اور قدر کرو چور چکوں کی، نہ جانے کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. ایسا ہی. تو اس وقت ہر آدمی جو ہے نا، وہ عام آدمی یقین کریں انتہائی کرب کی کیفیت کا شکار ہے. وہ اس وقت معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کسی جنگل میں زندگی گزار رہا ہے جہاں ایک بے ترتیبی ہے، پتہ نہیں کون سا درخت سے کون سا ایک سیاسی شیر آئے گا اور آپ کو کھا جائے گا، یا کہیں نہ کوئی ایک سیاسی گیدڑ آئے گا اور وہ آ کے آپ کو کوئی خوبصورت سا لالی پاپ دے گا اور آپ اس کے سراہنے سر رکھ کے سو جاؤ گے سمجھ کے گیدڑ ہے، لیکن جب اس کا مطلب نکل جائے گا تو وہ آپ کو شیر بن کے کھا جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے مطابق عوام سے زیادہ ایوان بالا اور قبل خصوص عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ آئینی آہات یا آئینی قوت جس کو ہم کہتے ہیں،
یہ تمام انحصار ان پر ہے کہ اس وقت ملک اور قوم کو کہاں لا کر کھڑا کرتے ہیں. آیا وہ سیاسی مصلحتوں کا ذاتی مفادات کا شکار ہو کر کوئی ایک ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے پورے معاشرے کے اندر ابتری پھیل جائے, یا وقت حالات کا تقاضا جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت پہ مبنی وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے فیصلے کرنے والے لوگ آئندہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ کرے تو کم از کم سوچ لیں کہ ان کا اپنا اس معاملے کے اندر کہاں کردار ہوگا, وہ کہاں کھڑے ہوں. یہ ذرا عرض کیجئے گا کہ جو معیشت ہے, پاکستان جیسے ملک کی معیشت کو سمجھنا ویسے اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جو چیز زہر قاتل ثابت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ہے غیر یقینی کی صورتحال. عرض یہ ہے کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کا ہم شکار ہیں, اس کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے, شاید میں لگا سکوں, لیکن صرف اگر ڈالر اور روپی کو دیکھ لیں پاکستان کی, تو اس میں جو اضافہ ہے نا, یہ آپ کے لیے ایک سونامی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت لے کر آ رہا ہے. اور اس میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ مارکیٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اب سے لے کر شام تک آپ کو جو خبر ملے گی وہ یہی ہوگی کہ ڈالر اپنے انتہائی اس پہ پہنچ چکا ہے, یعنی کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے, اور یہ ہر تھوڑی دیر بعد خبر آپ کو ملتی رہے گی. کیا میں کوئی معاشی ماہرین تو نہیں ہوں, لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت جب میں اس کے پیچھے جا کے دیکھتا ہوں, اس کے معاملات کو دیکھتا ہوں کہ عام آدمی کو بس کتنا اثر انداز ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو اس پالیسی کو بنا رہے ہیں جن کو ہم معاشی طور پر وہ جانتے ہیں کہ جناب ملک کی بڑے بڑے بحران سے نکالنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک عام آدمی کی پریڈکشن اس وقت بھی یہ ہے کہ ڈالر کم از کم 235 پہ جا کے رکے. یہ میری اطلاع نہیں ہے, یہ ملک کے ان قابلین کا اطلاع ہے جو اس وقت پورے ملک کے معاشی معاملات کو چلا رہے ہیں یا چلانے والے ہیں. جب ان کی اطلاع, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ بحران موجود ہے جس پہ وہ معاشی طور پر قابو پانے میں ناکام ہے, جس کی بنیادی وجہ وہی جو آپ نے کی غیر یقینی صورتحال ہے. اب غیر یقینی صورتحال کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے وہاں کم از کم سیاسی طور پر آپ کا ایک جا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں بار بار, آپ بھی ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, دیگر جو بھی اس وقت آ کے لوگوں کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ معاشی طور پر پورا ملک سیاسی بحران کا شکار ہے, غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے, جس کی بنیادی وجہ یہ وہ فیصلے ہیں جو بر وقت نہیں کیے جا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیشہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید بلی گزر جائے گی, جبکہ ایسا ناممکن ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں, اگر آپ پیچھے کچھ عرصے میں چلے جائیں, ہمارے پڑوسی ملک ہے ملائیشیا, آپ کو یاد ہوگا جب مہاتیر محمد صاحب نے وہاں اپنا آغاز کیا تھا حکومت کا, تو اس وقت وہ پاکستان سے آ کے بار بار آپ سے التجا کرتا تھا کہ جناب اپنے ریزروز جو ہیں وہ آپ ڈالر سے نکال لیں, غیر ملکی کرنسی سے نکال لیں, گولڈ میں لے جائیں, جو ایک ریئلی مارکیٹ کا سب سے بہترین میرے خیال میں سکون ہے اور معاشی طور پر استحکام کی طرف لے جائے گا. آج وہ دیکھ لیں کہاں کھڑا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں, وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کا عام آدمی انتہائی پرسکون ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں سیاسی استحکام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے مقابلے میں کتنا بڑا شہر ہے وہ, آپ کے کراچی کے غالباً برابر ہوگا اگر دیکھا جائے اس کو رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے شاید چھوٹا ہی ہوگا. اس کے باوجود وہاں دن بدن ترقی ہو رہی ہے, جبکہ اس کے برعکس پاکستان, اگر آپ پیچھے لے جائیں 60 اور 80 کی دہائیوں میں, ہم باقی چھوڑ دیں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت کراچی جو تھا دنیا کا صف اول کا شہر ہوا کرتا تھا. یہاں لوگ آ کے بیرونی سرمایہ کاری کرتے تھے, اور اگر شاید لوگوں کو یاد ہوگا تو اس وقت کے جو سفارتکار تھے امریکی, ان کا یہ بیان آیا تھا کہ جب میں یہاں پہ تعینات تھا تو میرے پاس IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ آتے تھے کہ ان سے بولو ہم سے قرضہ لیں, چونکہ آنے والے وقت میں کراچی شاید پورے دنیا کا صف اول کے شہروں میں شمار ہوگا. بالکل ٹھیک. یہاں پر جو معاملات تھے اگر آپ دیکھیں, انفراسٹرکچر سب سے خوبصورت تھا, یہاں کی روڈیں بھی دھلا کرتی تھی, یہاں پر ٹرین سرکولر کا نظام بڑا اچھا تھا, یہاں پہ رہنے والے لوگوں میں آپس میں یکجہتی ہوا کرتی تھی بلا تفریق. کون کس قومیت سے تعلق رکھتا ہے, کون کس مذہب سے تعلق کرتا ہے, کون کہاں کا رہنے والا ہے, پوری دنیا جب سرمایہ کاری کرنے پہ متوجہ تھی. 80 کے بعد کیا ہوا, جب آپ نے جمہوریت کے نعرے لگانا شروع کیا تو آپ نے کس پاکستان کو باشمول کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ مجھے اس فیصلے کا بھی افسوس ہوا کہ جب آپ نے پاکستان کے کیپٹل کو کراچی سے نکال کے اسلام آباد پہنچا دیا. بڑی سی تکلیف دہ کہانی ہے, اور ابھی کیوں فیصلہ کیا گیا اور کیا کچھ عوامل تھے, بہرحال
تاریخ کی بات، اب وہ ایک تاریخ تو وہ ہے جو کتابوں کے اندر پڑھائی گئی اور ایک جو آپ کو خود سے پڑھنی پڑتی ہے. بہرحال معاملہ یہ اکثر مختلف ہے. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. میں اس موضوع پہ دوبارہ آؤں گا. ذرا جنید احسن صاحب کی طرف چلتا ہوں، شہر کراچی کا کیونکہ ماتم برپا ہے. تو یہ جنید صاحب، آپ تو پوری دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہے. بارش کے بعد میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں، یہ کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہاں تو صبح سے بارش کا آغاز ہوتا ہے تو 3 دن تک بارش چل رہی ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا وہاں پہ لوگ کشتیاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں یا کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے. اور یہاں کیا صورتحال ہے اس کا بھی ذرا میں چاہوں گا ذرا جائزہ لیجیے. سر ونس ان اے بلو مون ان جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. آئی ریپیٹ، ونس ان اے بلو مون. ٹھیک ہے، کبھی ہو کیا وہ کیا ہوتا ہے جب قدرتی آفت آتی ہے. قدرتی آفت سے آپ نہیں ٹکرا سکتے، وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن جاپان جیسی جگہ پہ زلزلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، قدرتی آفت بھی ہے. ایک دفعہ آیا ڈیزاسٹر ہوا، دوسری دفعہ آیا ڈیزاسٹر ہوا، تیسری دفعہ میں انہوں نے اس کا ایک اسٹریٹجی بنا لی کہ کیا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، بالکل تھرڈ ٹائم پہ میں ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ ایک قدرتی آفت سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، نہ ہم لڑ سکتے نہ کوئی لڑ سکتا. ہمارے ملک میں 80 کی بات کی، بیگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. 80 سے 90 اور 2000 تک مجھے نہیں یاد کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی پانی آ جائے روڈوں پہ کھڑا ہو جائے. کچھ انفراسٹرکچر بہتر تھا. ٹھیک ہے، اب اگر پچھلے 10 سال میں دیکھ لوں جو بارشیں ہو رہی ہیں ہر سال، ہمیں پتا ہے، اور ہر سال کہ آپ ابھی میں آپ کے چینل کے طور سے کہتا ہوں سارے چینل اٹھا لیں، کوئی بھی چیف منسٹر ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی آپ کا یہاں پہ کونسلر ہو یا میئر ہو، ہر ایک کا یہ ہونا ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح کریں گے، اب ہم صحیح کریں گے. ہمیں احساس ہے. احساس پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے گھر کا ایک شخص مرتا ہے ہمیں احساس ہے. خالی یہ کہہ کے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ کو کتنی دفعہ آپ اس چینل پہ بیٹھے ہیں، وی آل میک بلنڈرز. انسان سے غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سزا اور جزا کا رکھا ہوا ہے، گناہ اور ثواب رکھا ہوا ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ہوگی آپ اپنے چینل سے سوری کریں گے، دوسری دفعہ ہوگی آپ سوری کریں گے، تیسری دفعہ چینل آپ کو کیا کہے گا؟ مجھے جواب دیں. یاسر صاحب تھینک یو. بالکل باہر کر دے گا. ٹھیک ہے، عوام کی بیگ صاحب نے بات کی، جتنی یہ ایوان ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں آج میرا تجزیہ یہ کہ اس سے زیادہ یہ عوام ذمہ دار ہے اس سچویشن کی. سونے کی انڈے دینے والی مرغی کا آپ نے قصہ سنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ اس کو حلال کر کے وہ کر لیں. ایک دن کی بریانی، ایک دن کے 2000 چھوڑے، ایک دن کے 50,000 میں آپ اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں. آپ اسی دلدل میں رہ رہے ہیں. یہ سیاستدان آپ کو مڑ کے انٹری اپنے کمرے میں نہیں دیں گے. آپ نے جن کو ووٹ ان کے علاقوں کے 500 میٹر اندر نہیں آپ جا سکتے. ارے اور آپ کو کچھ ہو جائے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو جہاں تک آپ نے بارش کی بات کی، انفراسٹرکچر یہ ہے کہ اب میں نے جیسے آج صبح بھی آپ سے آ کے یہاں پہ پہلی جو بات ہم نے کی تھی آف دا ریکارڈ، جی بارش ہوتی تھی. وہ دن گئے جب فخر الدین فاختہ اڑایا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے پکوڑے بناؤ تو آلو کے پراٹھے بناؤ. اب سب سے پہلے لوگ بالٹیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسا ہی پوچھے ڈھونڈتے ہیں، بالکل ایسا ہی بیٹ نو بیٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جراثیم نہ لگ جائیں. بالکل، کیونکہ وہ پانی جو آ رہا ہے، معاف کیجیے گا، بارش کا پیور پانی نہیں آ رہا جو اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، وہ پانی آ رہا ہے گٹر کا، وہ گندگی آ رہی ہے. اس کے بعد اس کی جو ایئر، جو ایٹماسفیئر، جو آپ کے انوائرمنٹ ہے وہ آ رہا ہے. اب میں نے کہا نا، ہاں ہم اس چیز پہ تو آ گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیا ڈیفنس کیا لالو کھیت، بالکل ایسا ہی سب برابر ہو گیا. وہاں بھی گھروں میں پانی آنا. صرف باتیں کر دینے سے، وعدے کر دینے سے کچھ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف یہ آ کے ڈرامے بازی کی ہم عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے. آپ کسی کے لیے نہیں آئے. جنید احسن، اب بات ہی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک بڑا المیہ ہے یہ، آپ اس کو سمجھ لیجئے. پاکستان میں کسی بھی شخص کے پاس آپ جائیں جواب طلبی کے لیے، اگر آپ اس سے سوال کریں کسی بھی ذمہ دار شخص سے، بالکل مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گھر کا مالک باہر گارڈن میں کھڑا ہو کے پانی ڈال رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص اس سے آتا ہے، کہتا ہے جناب رہتا کون ہے؟ کہتا ہے سنو کی خبر ہے، میں تے مالی ہوں. تو وہ ہر بات کا جواب کسی بھی آپ ذمہ دار شخص سے پوچھیں گے، آپ اس کو پوچھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس ادارے کے اندر، یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ وہ کہے گا میں تے مالی ہوں. تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. جب آپ اس طرح کی سوچ اپنائیں گے، اگر اس طرح ہمارے اوپر اگر ہم رسپانسبلٹی کو اون کریں گے، تو
تو مسئلہ پھر کہاں سے حل ہوگا یہ تو بتائیے. اور پھر میں جنید کی بات سے 100% متفق ہوں. یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ یہاں پہ ایک عام شہری پر رہنے والے پر ہے. لیکن وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب سوال یہ ہے کہ جس کے پاس نہ شعور ہے نہ آگہی ہے نہ وہ معاملات کو سمجھ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے رسپونڈ کر دیجئے. اور کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک ہم کہتے ہیں ٹون سیٹ کرنا. آپ ٹون سیٹ کرتے ہیں نا, آفس میں ایک دن لیٹ آیا ایک بندہ, دوسرا آپ نے اس کو فائر کر دیا, چاہے وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہو, آپ ٹون سیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑی غلط ٹون سیٹ کی گئی ہے. آپ بولیں گے آپ کو یا تو ایف آئی اے تنگ کرے گی, معذرت کے ساتھ بہت اچھا ادارہ ہے, ہر ادارہ ہمارا مقدس ہے, اچھا, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. آپ کو کوئی اور ایجنسی تنگ کرے گی, آپ کو پولیس والے آ کے تنگ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹون سیٹ ہوئی ہوئی ہے. ہر شخص اپنے گھر کے اس میں کہ یار اگر میں یہ کرتا ہوں میرے بچوں کا کیا ہوگا, کل کوئی مجھے مار جائے گا تو میری جو اولاد ہے وہ سارا دن کورٹ کچہریاں کرتے رہے گی سالوں سال, کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ انصاف ڈیولپ نہیں ہوگا, جب تک کہ ٹونز اچھی سیٹ نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. جب تک ٹون یہ سیٹ نہیں ہوگی, جس طرح آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, ڈگری ایک الگ چیز ہے. آئی ول پریز جنرل مشرف کہ اس نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے تو ہو تو جو کیا ہو, جو بات کر سکو, ریپرزینٹ کر سکو چیزوں کو. سو جب تک کہ آپ وہ ٹون سیٹ نہیں کریں گے کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے, بے شک آپ کو سلیکٹ ہو کے آپ پارلیمنٹ میں آئین کریں نا, ایسا آئین مقدس چیز ہے, اچھی چیزیں لے کر آئے نا, اس کے اندر امپلیمنٹ کیسے ہوگا. یہ تو خود ہی سسٹم کے مخالف لوگ ہیں نا. ابھی جنید صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے بات 100% درست ہے. آج آپ قانون پاس کر دیں, پڑھے لکھے لوگ, وہ ایک شرط لگائی تھی کہ ایک ایس ایچ او اس کو کم از کم جو وہ گریجویٹ ہونا چاہیے. وہ پتا آپ کے 80% سے تو باہر کھڑے ہو گئے, کوئی تھا ہی نہیں ایسا. یہ تو صورتحال فرمائی. بعد ایسے جب تک عوام کو ریاست اور سیاست کے قہر سے بچایا جائے گا. عام آدمی کے ساتھ ہوا کیا بیچارہ, جب وہ گھر سے اٹھتا ہے تو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم, اس کا رونا روتا ہے. بہت بنیادی ابھی مثال ہے, آپ کو پتا چلا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس پاس کیا کہ جناب جو دکاندار ہے وہ اپنے بجلی کا بل تو دے رہا ہے, وہ اپنے جو کام کرنے والے ان کو تو تنخواہ دے رہا ہے, لیکن وہ جگہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہا؟ جگہ ٹیکس کی جگہ ٹیکس تو بولا جی کم از کم 6,000 روپے فی دکان جو ہے وہ اس پہ ایک اضافی ٹیکس لاگو کر دیا. ٹھیک ہے, اور اگر ٹیکس پیئر ہے تو 3,000 کر دیا گیا. بڑی مہربانی ان کی. بات یہ جس معاشرے میں آپ نے روزگاری ختم کر دیا ہو وہاں اس قسم کے غیر منصفانہ ٹیکسز لاگو ہونے چاہیے. بالخصوص میرے شہر کراچی کے اندر جہاں آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا جو فیڈرل ہے اس کو ریونیو 70% دے رہا ہے, سندھ کے اندر 90% دے رہا ہے, اس کے باوجود اس کو آپ دے کیا رہے ہو جو آپ کے پورے معاشی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ اس کو بدسکونی دے رہے ہو, اس کا کاروبار ختم کر رہے ہو, اس کے شہر کو انفراسٹرکچر نہیں دے رہے ہو, اس کے بچوں کو اسکول کے لیے اچھے تعلیم نہیں دے رہے ہو, آپ اس کے لوگوں کو ہیلتھ کے لیے اچھے وسائل نہیں دے رہے ہو. آپ یہاں کے ٹینکروں میں تو پانی دے رہے ہو لیکن ان کے نلکوں میں پانی نہیں دے رہے ہو. آپ یہاں لوگوں کو بجلی تو دے رہے ہو لیکن ان کے گھر میں روشنی نہیں دے رہے ہو. آج یہاں سندھ کے کراچی کے رہنے والوں کو, خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں کو تعلیم تو دے رہے ہو, ڈگری تو دے رہے ہو, لیکن ان کو روزگار نہیں دے رہے ہو. یہاں لوگوں کی ڈگریاں تو چیک کرو, ان کی قابلیت آپ چیک نہیں کر رہے ہو. تو جس معاشرے کے اندر یہ غیر منصفانہ عمل, وہاں کی ریاست سب سے بڑی مجرم ہے, وہاں آپ کس قسم کے لوگوں سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے, ممکن نہیں. وہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے ان کو سوچنا ہوتا ہے کہ یار میں واپس آ جاؤں گا. بالکل ایسا ہی. اگر عام حالات ہوں, اللہ معاف کرے, تو اس کا روزگار کا جو معاشی مسئلہ ہے ذہنی کے طور پر اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان ہو کر یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکوں گا. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ عام حالات سے نکل گئے, ابھی جس طرح شہر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, بارش, اس قسم کی آفاتی جب معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ نے اربوں خربوں روپے لگائے قائم کی. بالکل کہاں ہے اربوں خربوں روپے کا فنڈ؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مسلط ہوئے ہیں ان کو یہاں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں دوسری جگہوں سے آ کر, اب بہت سمپل ہے یار, ابھی پنڈیا حکومت دیکھ لیں. خان صاحب کو شہر کراچی سے آپ نے 91,300 ووٹ دے کر, جبکہ ٹرن اوور بہت کم تھا, اس کے بعد یہ بہت بڑا مارجن تھا جس سے آپ نے شہر کراچی سے ایک قائد مقرر کیا پورے ملک کا, جس نے پورے ملک میں حکمرانی کرنی تھی, وہ کری. آپ نے صدر پاکستان کو 90,000 ووٹ دے دیے. آپ نے نجیب ہارون کو 89,000 ووٹ دے دیے.
آپ نے اس سیٹ سے جو ہے 240 یا 43 تھی کہ جو خالصتاً کراچی کے لوگوں کی سٹیک ہولڈرز کی تھی، وہاں آپ نے ایک غیر زبان شخص کو لا کر آپ نے ایوان میں بٹھا دیا 43 آپ کو بدلے میں کیا ملا؟ آپ کو بدلے میں آج بھی وہی بدسکونی، وہی سیاسی معاشی ابتری، وہی ذہنی ابتری. یار پورے شہر کراچی کے اوپر 70% تو آپ کو پتہ ہے کس کا حق ہے؟ ان اداروں کا جو کراچی سے وابستہ ہی نہیں ہے. کینٹونمنٹس، ریلوے، کے پی ٹی، ان کو آپ نے پورا شہر ان کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ کی جرات نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جو تم کراچی کے لوگوں سے ان کا پیٹ کاٹ کر ان کے سروں پہ مسلط ہو کر ایک جائز طریقے سے غیر قانونی رقم لے رہے ہو. اس لیے غیر قانونی ہے کہ بھائی آپ بدلے میں دے تو کچھ بھی لے رہے ہو، آپ تو ٹیکس لے رہے ہو نا، جگہ ٹیکس لے رہے ہو. تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ چل جی سندھ حکومت تو بہت ناکارہ ہے، بہت بیکار ہے. یہ 70% ریونیو لے جانے والے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ شارع فیصل آپ کی کراچی کا ہب ہے نا، ایک کونے سے کونے دوسرے کونے تک کس کی اجارہ داری ہے؟ کینٹونمنٹس کی. بالکل ایسا ہی ہے. گلستان جوہر جیسا جنگل جو اس وقت آبادی کا جنگل ہے، اس کا 70 سے یا 30% حصہ آپ کے کینٹونمنٹس میں موجود ہے. آپ جا کے وہاں حال تو دیکھیں، روڈ پہ چلنا مشکل ہو گیا. ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کس طرح پہنچو گے، جنید بھائی بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے راستے پر تصویر کرتے پھر رہے ہیں. کیسے پہنچے گے؟ ٹھیک ہے میں صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. جنید صاحب سے بھی کچھ معاملات ہیں ابھی جو زیر بحث آئیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور جو شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں جناب جنید احسن صاحب، مرزا عالم بیگ صاحب، دونوں معزز مہمان اس مسئلے پر روشنی ڈال رہے تھے اور اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جنید احسن صاحب، ابھی آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس میں آپ نے یہ عرض کیا کہ ایک تو سینس آف اونرشپ کہیں پریویل نہیں کرتی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں بڑی معاشروں کی مثالیں تو خیر نہیں دیتا کیونکہ موازنہ کرنا بڑی غیر مناسب سی بات ہے جن کی ہم دیکھتے ہیں. ترقی یافتہ جو معاشرے یا ممالک ہیں جن کی صبح سے لے کے شام تک مثالیں دی جاتی ہیں، مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر احساس ذمہ داری پایا جاتا ہے جو کہ بنیادی تربیت کا حصہ ہے. اب اگر وہ یہاں پہ نہیں ہے چیز موجود تو یہ کیسے شعور آئے گا؟ اور پھر یہ احساس ذمہ داری جگانا تو ایک لیڈرشپ کی اور ایک حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر یہ تمام عوامل ہی نہیں ہیں تو وہ مسلمان کیسے بنے گا جس کی اقبال نے نشاندہی کی ہے؟ ذرا یہ فرمائیے. احساس ذمہ داری سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں، صاحب نے کہا ہمیشہ آپ سوچتے ہیں کہ ضمیر اگر آپ کا زندہ نہیں ہے نا آپ مر گئے. جو انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور وہیں سے احساس ذمہ داری آتی ہے کہ آج کے دن میں یا آئندہ میں نے کیا چیز صحیح کرنی ہے، کیا چیز غلط کرنی ہے. تو احساس ذمہ داری اور اونرشپ تو سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ آپ کیسے اپنی ذمہ داری کو لیتے ہیں. اس چیز کو اجاگر کرنا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، کوچ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے ایکشنز ہونا بہت ضروری ہے. اب چاہے فیڈرل ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ عوام ہو سندھ کے پورے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. میں گورنمنٹس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے احساس ذمہ داری کی بات کی، جو انفراسٹرکچر کا آج حال ہے. آپ نے دنیا کی بات کی، آپ سب چھوڑ دیں، بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے. ایون یو اے ای ہمارے بعد اسٹیبلش ہوا، کہاں سے کہاں چلا گیا. کیا تھا؟ لیڈرشپ تھی، سینس آف اونرشپ تھی، مجھے معاف اپنے کیجیے ملک سے پیار تھا. ایک چیز اس میں شامل کر لوں. آج صبح جو سب سے پہلی تصویر دیکھی ہے نا وہ بڑی دل دہلا دینے والی تصویر تھی. وہ جو ایمریٹس ایک ایئر لائن ہے نا متحدہ عرب امارات کی، اس کا پہلا طیارہ پی آئی اے نے دیا تھا اور اس کا جو ٹریننگ اسٹاف تھا وہ پی آئی اے نے اسٹیبلش کیا. یہ تصویر آج صبح میں نے پہلے ٹیلنٹ ہمارے یہاں ہے، ہم نے ہی بہت سے لوگوں کو بنایا ہے. وہ ٹیلنٹ یہاں کیوں نہیں رکتا؟ کیونکہ اس کو وہ چیز فیسلٹیز، وہ چیز جس طرح بیگ صاحب نے بات کی 6,000 روپے اگر آپ ٹیکس ایکسٹرا ڈال رہے ہیں یا ایک سیلریڈ پرسن ٹیکس دے رہا ہے، اس کو مل کیا رہا ہے؟ نہ نلوں میں پانی آ رہا نہ کسی چیز میں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں دیکھیں، معافی ہر چیز کی ہے. احساس ذمہ داری ہو اور احساس ہو جائے، صرف احساس ضمیر کا ہو جائے نا کہ یار اب تک جو ہوا سو ہوا. ہر وقت کہتے ہیں
70 سالوں میں یہی سنتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی ماضی میں، اب نہیں ہوگی. بات یہ نہیں ہے، بات ہے ڈیسیژن کی. دیکھیں 3 چیزیں DCM، میں اس کو ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. DCM، ڈی از ڈیسیژن. لائف میں آپ نے پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے اگر میں دیکھوں تو ہر بیان میں پچھلے 10 سال سے ڈیسیژن تو آ رہا ہے. ڈیسیژن کے بعد سی نہیں ہے. واٹ از سی؟ کمٹمنٹ. Are you committed to your decision? If you are committed, the third thing is, we say massive action. Massive action towards that. Infrastructure بنانا ہے، نالے صحیح کرنے ہیں، سیور سسٹم صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ایکشن لیا جائے، لیگل ایکشن لیا جائے، فیئر ایکشن لیا جائے. عوام میں بھی ایک ٹرسٹ آئے گا، وہ بھی صحیح ڈسپلن ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے ڈیسیژن لیا کہ ٹریفک صحیح کرنا ہے، میں ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے زیبرا کراسنگ پہ یاد ہوگا کراچی میں ایک دفعہ کیا تھا، کوئی بھی ہو چلان ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ ڈیسیژن لیں اور کمٹ ہو جائیں. آپ دیکھیں عوام کس طریقے سے صحیح ہوتی، جب اس کو پتا چلے گا کہ مجھے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، غلطی کر رہے ہو تمہیں 1000-2000 کا چلان پے کرنا پڑے گا. ایک دفعہ بھگتو گے، دوسری دفعہ نہیں کرو گے. مڈل ایسٹ میں انہوں نے بڑی سیٹ اچھی، جو میں کہتا ہوں آپ ٹون سیٹ کرتے ہیں، ساری ٹون سیٹ کرنے کی بات ہے. ڈیسیژن لیا، آپ کمٹ ہو جائیں اس کی طرف، اور پھر آپ ایکشن لیں اس کے اوپر بلا تفریق. مڈل ایسٹ میں ماسک اتارنے پہ 3000 درہم کا فائن. اب اتار لیں آپ جو بھی بندہ کہے گا، وہاں پھر سانس نہیں رکتی چلتے ہوئے. ہاں کہتا ہے صحیح ہے. یہاں 2 قدم چلتے کہتے ہیں چلتے ہوئے سانس رکتی ہے. اگلے کی سانسیں آپ بند کرنے کو تیار ہیں اپنی سانس کے چکر میں. خدا کا خوف کرے. اسی طریقے سے تمام اداروں کو یہ چیز سوچنی پڑے گی. فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کراچی صحیح کرنا. آپ نے ڈیسیژن تو آپ کا مجھے لگتا ہے آپ نے لیا، لیکن اس کے پیچھے کمٹمنٹ نہیں ہے. کمٹمنٹ آئے گی وین یو آر کمیٹڈ ٹو دیٹ. جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے سارے ایکسکیوزز نکل جاتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ، فلاں یہ، فلاں وہ، اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے. جب ہم کہتے ہیں نا معذرت، ہر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. آپ کمٹمنٹ تب کرتے ہیں جب اونرشپ لے لیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں اور ایکشن بہت ضروری ہے. بڑی بنیادی چیز ہیں جس کا اور ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں صاحب جنید صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قانون کی عملداری ہو، ایک نظام وضع کیا جائے. لیکن یہ جو میں ادھر ادھر دائیں بائیں سیاسی جماعتیں بائیں بازو کی دائیں بازو کی دیکھتا ہوں، ان سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. اور باقی ماندہ جو اداروں کی ابھی بات ہو رہی ہے، میرا بالکل اعتبار اٹھ چکا ہے. اعتبار ان سینس کہ میں دیکھتا ہوں جو انہوں نے ذمہ داری جس طرح پوری کرنی چاہیے تھی وہ پوری نہیں کی. تو پھر ان سے امید رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صورتحال ایسے ہی چلتی رہی، جیسے جالب نے کہا، مجھے غم یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس سے زیادہ ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ یہ یوں ہی چلتی رہے گی. تو اگر یہ یوں ہی چلتی رہی تو یہ اس تباہی سے بھی زیادہ خطرناک تصویر جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. فرمائیے. ایسا کسی نے کہا نا، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. مسرت شاہی. ٹھیک ہے. ہم جن حالات میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، یقین کریں ہم خود سے مذاق کر رہے ہیں. کسی بھی تصویر کے دور ہوتے ایک اچھا یا برا. جیسے پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں فلاں قومیت فلاں نسل. نہیں، پاکستان میں صرف 2 قومیں ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم. بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی. صرف 2 حاکم ایک عوام. بالکل، ایک حاکم اور ایک محکوم ہے. بالکل ایسا ہی. اب ان کا سب سے بڑی بات والی بات کہتے ہیں نا کہ کسی نے ایک جگہ مثال دی، میں نے خود دی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار اس آدمی کا لہجہ جو ہے ایک فرعون کا سا ہے، اور ان کو یاد نہیں کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوا. میں نے بالکل صحیح ہے، لیکن تعین کون کرے گا؟ بہت خوب. تعین کون کرے گا فرعون کون ہے اور موسیٰ کون ہے؟ دیکھیں آپ کچھ نہیں. ابھی جیسے آپ کو یاد ہوگا عید گزری ہے ماشاءاللہ، حاکم وقت کا ایک فرمان جاری ہوا کہ عید پہ کوئی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کیا رہا؟ وہی ادارہ جو ناکام ترین تھا نا، اس نے کچھ نہ کچھ تو بہتر کر دیا. ٹھیک. تضاد اگر آپ کراچی پولیس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہی جب آپ موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں، کتنی دیر کا فرق ہے؟ ایک لکیر کا فرق ہے. لکیر کا فرق. کتنی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ. چونکہ وہاں پہ وسائل کی تقسیم منفسانہ ہے اور اس طرف غیر منفسانہ ہے. ادھر ان کی سیلریز دیکھ لیں، ان کے وسائل دیکھ لیں، اور وہاں ان کے معاملات میں مداخلت کرنے والوں کی مداخلت دیکھ لیں. آپ کو یاد ہو گورنر سندھ کا چلان ہوا تھا، یہاں میرا اور آپ کا چلان کر کے دکھا دیں. کیوں کہ دل میں چور ہے. یہاں جو ان کو ٹریٹ کرنے والے، ہینڈل کرنے والے ہیں، وہ خود کہیں نہ کہیں اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. ٹھیک. تو جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ امید رکھنا چھوڑ دیں. آپ اگر امید رکھنی ہے، جنید بھائی نے ایک بات بہت اچھی شروع میں کہی تھی کہ سب سے بڑا فیصلہ وہ عوام کر سکتی ہے.
اب عوام کے پاس سب سے زیادہ وہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. جس معاشرے کے اندر ایک بچے کا دیکھیں میں ابھی بتاؤں سبجیکٹ سے تھوڑا ہٹ کے جی. ایک اسکول ہے ابھی کراچی کے اندر, اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں گا سر لوگ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس نے کیا فیس بتا دیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. 10,000 سے کم تو کسی اسکول کی نہیں ہے, لیکن وہ ایک حاکم وقت کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ ہے اس وقت موجودہ. جی. ان کی یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں. ایک فیصلہ ان کے پرنسپل نے جاری کر دیا کہ جناب گریڈ 11 جو بچوں کا بنیادی سال ہوتا ہے او لیول کا اور اے لیول, آج کل یہی تعلیم معیار ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے بچوں کو بولا جی کہ اگر آپ کی جو برانچ ہے وہ گلشن اقبال کے اندر ہے تو اب آپ نے گلشن اقبال نہیں آنا, آپ نے کل سے عزیز آباد چلے جانا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جن والدین نے اتنی ہیوی فیس آپ کو دی تھی, یہ سوچ کے کہ میرے بچے اس وقت کراچی جیسے شہر میں جہاں دن بدن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے محفوظ رہیں گے, میرے گھر سے قریب رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا جناب کہ پہلے بچوں کے والدین کو بلایا جاتا, ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جاتی, ان کو ساتھ بیٹھ کے اس معاملے میں مشاورت کی جاتی. آپ نے ایک پرنسپل کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جناب اس نے بولا نہیں آپ کل سے بچے وہاں بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ ماں باپ جو کچھ ذہنی طور پہ پرسکون تھے وہ کہاں کھڑے ہو گئے؟ بالکل ایسا. ان کی فیسیں بھی بڑھ گئیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ گئی, ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ذہنی کوف بھی بڑھ گئی کہ یار میرے بچے 10 منٹ کے فاصلے پہ تھے, اب وہ جب عزیز آباد جائیں گے کم از کم 1 گھنٹے کا فرق آئے گا, جس سے اس بچے کو بھی ڈسٹربنس ہوگی جو اس نے تعلیم کا وقت دینا تھا وہ وین میں بیٹھ کے دے رہا ہے, اور ہماری ٹرانسپورٹیشن کا حال سب کو پتہ ہے. تو جب تک ان چیزوں کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو نظام نہیں لایا جائے گا, دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم جمہوریت کو یاد کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ترقی گزری ہے, جو تعمیر ہوئی ہے, اس کو اگر آپ معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ کہہ لیں تلخ بات ہے, اب لوگوں کو حقیقت ہے. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت معاہدہ سودا کہاں کھڑے ہیں, صحیح لے کر آتے ہیں کندھوں پہ بٹھا کر, کیا کیا آج بھی اگر یہ صورتحال ہو, معذرت کے ساتھ میں کوئی وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہی ہے کہ لوگ وہاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور لامحالہ جو بہتری آئی صورتحال میں, جو سکھ کا سانس جو ہمیں چند لمحوں کے لیے نصیب ہوا, میری تو عمر اتنی نہیں ہے, 16-17 سال کا ہوں, لیکن آپ نے سیاسی بلوغت میں بھی نابالغ ہوں, لیکن جو ہم نے شعوری طور پہ دیکھا جی اس وقت وہ اسی وقت آئی. اس وقت جو مزہ صورتحال ہے, جب اچھا مزے کی بات یہ, زید کا بھائی بکر کے ساتھ, بکر کا بھائی شکر کے ساتھ, تمام جماعتوں میں ہر گھر کا کوئی فرق اور مزے لے رہا ہے. سب عوام بیچاری اپنے بچوں کی داخلے کے لیے, اچھی صحت کے لیے, تعلیمی میں. اچھا اس کی مثال بڑی اچھی ہے, کراچی کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا 70% جو ہے وہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ سے دوسرے لوگ لے رہے ہیں. اچھا ان کا فنڈ کہاں یوز ہو رہا ہے؟ جن گھروں میں الحمدللہ 1000 گز کے بنگلے ہیں, ان میں 200 نہیں تو 400 گز کے لان موجود ہیں, اسی علاقے میں آپ ایک جگہ لے کر اربوں روپے پارک پہ لگا دیتے ہیں. صحیح, کون جائے گا اس میں؟ بہت خوب. کون جائے گا اس میں؟ جنید بھائی مجھے بتایا نا, آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا گھومے ہوئے, کہاں ایسی لاجک آپ نے؟ سر کہیں نہیں. اور دوسری یہ چیز کہ جو ایم این ایز اور یہ سب کو دنیا کو پتا ہے جو خریدے جا رہے ہیں, جی جی 40 کروڑ 1 ارب وہاں لگانے کے بجائے اس 1 ارب میں کتنے خاندان یہاں پہ غریب پل سکتے ہیں. آپ 2000 پہ 12000 پہ ٹرکا رہے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی سائڈ. 12000 میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا سر, 25,000 روپے مہینے میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا, 42,000 بھی کر دیں تب بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ پیسے آپ یہاں لگانے کے بجائے تو کچھ تو دیر سم تھنگ فشی کہ یو وانٹ ٹو اسٹے دیئر, انجوائے دیٹ پروٹوکال اینڈ اسٹف. You have to think about the, اور اسکول کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اسکول میں بتاتا ہوں, ہمارا اسکول کا جو نظام چلا آ رہا ہے اس میں صرف گورنمنٹ نہیں, اسکول میں جو بچہ پڑھنے جاتا ہے اس کو وہیں پڑھائی کمپلیٹ کرنی چاہیے. یہ اس کے بعد ٹیوشن کا کیا چکر ہے بتائیے, پورا ایک مافیا. یہ بھی آئی ایم سوری, ایجوکیشن بھی ایک کمرشل بن گیا ہے. بچہ وہاں جائے پڑھ کر واپس آئے, ٹھیک ہے, نہ کہ آئے اور پھر ایک ٹیوشن میں جائے, کمیوٹنگ ٹائم, اس کے اوپر اسٹریس. پھر ہم کہتے ہیں بچے آج کل کے جواب دیتے ہیں. آپ ایز اے ہیومن, ہم صبح 9 سے شام 5 بجے تک جو کام کر کے 6 بجے تک ایک جگہ جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں واپس, ہماری کیا حالت ہو چکے ہوتا ہے. بچہ گھر آتا ہے صبح سے اسکول سے جا کے, اس کو پھر ایک ٹیوشن جانا ہے, پھر دوسرا ٹیوشن جانا ہے. وہی اساتذہ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے, ٹیوشن میں پڑھا دیں گے. سیم اسکول کے اندر شام کے ٹائم پہ وہی ٹیچر, وہی پورا سب کچھ, کلاس بھی وہی, کورس بھی وہی, انوائرمنٹ بھی وہی. وہ ٹیوشن کے وقت وہ پڑھائے گا لیکن اسکول ٹائمنگ میں نہیں پڑھائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ٹیچنگ از اے پروفیشن. آئی جسٹ شیئر ود یو, مجھے زیبسٹ میں اور ایک اور انسٹیٹیوٹ نے بہت پہلے کہا کہ جی آپ آ کے ریکروٹمنٹ پڑھائیں, کنسلٹنگ. میں نے منع کر دیا کہ نہیں, آپ تو
کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں اس لیے نہیں منع کیا ہے کہ اٹس اے کمٹمنٹ فار somebody's career, a future generation. I'm not going to give 100%. میں اپنے $1-2 لاکھ ایکسٹرا کمانے کے چکر میں شام کو جاؤں اور خانہ پوری کروں. ٹیچنگ از ناٹ ایٹ آل خانہ پوری. اٹس اے بگ ٹائم کمٹمنٹ اینڈ بگ ٹائم ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے. سنیے گا بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کر, بڑی مشکل بات یہ میں کہنے لگا ہوں کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا تو یہ کہا جاتا تھا اگر کوئی کام نہیں ہے تو ٹیچنگ ہی کر لو. ہاں, تو یہاں پر یہ سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو ٹیچر ہی بن جاؤ. یہ ہمارا معیار تعلیم ہے. تو پھر اچھا جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے کچھ وسائل ہو کہتے اسکول کھول لو. ایسا ہی ہے. میں کل ایک جگہ گیا, تھوڑی کمائی ہو جائے گی. جی ہاں, دوست بیٹھے ہوئے تھے, ایسی بات ہوتی ہے کراچی یا پاکستان میں اندر بھی سب سے اچھا بزنس کون سا, اس نے 2 بتائیے. ایک اسکول, دوسرا ہاسپٹل. آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہے, آپ کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں, بڑے آسان وے میں آپ جا کے کھول لیتے ہیں. نہ آپ کوئی ڈگری چیک کرے گا, نہ آپ کا کوئی اسٹیٹس یا بیک گراؤنڈ چیک کرے گا, صرف 4 پیسے ہونے چاہیے اور 4 کلاؤن اپنے ساتھ رکھنے چاہیے. جو کوئی پیشنٹ آئے تو آپ کو بتا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی دوا دی. جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں جنم لے رہی ہوں, آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ میں ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں, آپ مجھے معاف رکھیے گا کیونکہ میرے پہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, میں اس کا پابند ہوں, لیکن سچ بولنا جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور انہی ڈاکٹر سے میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے خرچ کر کے وہ کسی ٹی وی شو پر آ کے بیٹھ جائے یا کسی چینل پہ بیٹھ جائے, باقی کا معاملہ. جس ملک میں آج تک کلاس سے دانت نکالے جا رہے ہوں اس کو پکڑا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی دکان وہیں کی وہیں. بہت خوب ہے, ایسا ہی ہے. اور وہ انور مقصود صاحب بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں اکثر کہ دے کے رشوت لے کے رشوت پھنس گیا, دے کے رشوت چھوٹ جا. تو یہ یہاں کا کل ماحول ہے. آخری جملہ میں چاہوں گا ذرا دیا کر دیں دیکھنے والوں کی نظر. اور یہ جو سیاسی اس وقت گہما گہمی افراتفری ہے, بڑی خطرناک صورتحال ہے, جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا, آخر میں کیا بات ہے؟ سب سے پہلے تو وہ جنید بھائی والی بات کہ عوام کو شعوری طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ سیاسی فصلی بٹیریں آتی ہیں. جی جی, جب آپ سے ان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت کراچی کا حال دیکھ لیں نا, کہاں ہیں سیاسی جماعتیں؟ وہی چھیپا, وہی عیدی, وہی دیگر رفائی ادارے کام کر رہے ہیں. آج سیاسی 10 دن پہلے چل رہے ہیں, کتنی گہما گہمی تھی. ہر گلی میں شور, اسپیکر, لائٹ, مائک سب چل رہا تھا نا. آج جس گلی میں اندھیرے میں دیا جلانے والا کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں شعوری طور پہ ان لوگوں کو سیاست یا ریاست کی ذمہ داری دینی چاہیے جو آپ کے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے جی. جنید صاحب آخری مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, میں آخری اس میں ضرور کرتا ہوں. جہالت جو ہے نا اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پڑھا لکھا شخص بھی جہالت کر سکتا ہے, تضاد ہے اس کی. ٹھیک ہے, تضاد ہے. جب تک ہم سچ کو, آپ کے پہلے بھی پڑھا, سچ کو سچ نہیں کہیں گے. یہ بوٹل ہے, ٹھیک ہے, یہ گلاس نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس کو گلاس ثابت کرنا چاہے گا تو وہ جہالت ہوگی چاہے کتنا ہی پڑھا. بالکل. 63A کی تشریح, اب وہ جو بھی ہے آج کل جو 3 دن سے ایک ماحول بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لوگ بیٹھے اس پہ بات کر رہے ہیں. جو سوال کیا جا رہا ہے کہ 63A ہے کیا, کلیئر پڑھ کے بتایا جا سکتا ہے. میں بھی بتا سکتا ہوں, آپ بھی بتا سکتے ہیں, آپ کی کیمرہ نہیں بتا سکتے. جو ہے وہ پارٹی صدر ہے, جو ہے اگر وہ ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, قصہ ختم ہونا چاہیے, نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں. یہ سمپل معافی کے ساتھ آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اس پہ میں ایک تھوڑی سی ایک اور آپ مثال دوں گا. جب تک ہم عوام, ہر ادارہ, جب تک ہم مکھی کو بلی, بلی کو کتا اور کتے کو شیر کہتے رہیں گے, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. I'm sorry for giving this مثال. مکھی کو بلی, بلی کو کتا اور کتے کو شیر کہتے رہیں گے, اور یہی ہم کرتے ہیں. درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم غلط چیز کے اوپر کرتے آ رہے ہیں. تو یہ چیز ہم کیا پڑھے لکھے ہو کے جب ہم یہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ تر. بالکل آپ نے صحیح کہا جنید, یہ بات بالکل درست ہے کہ غلط کو صحیح ثابت کرنے کی جو کوشش ہے یہ درست ہے. اور باقی جہاں تک لاء کے حساب سے چیزیں ہونی چاہیے. میں اگلے دن وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جگہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ برسات کے بعد اتنے وہ جو ڈڈو نکلتے ہیں وہ نہیں ہے اس وقت, جتنے آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین جو اس وقت نکل پڑے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی ویژن چینلز پہ. اللہ خیر کرے. لیکن یہ معاملے کا حل جو ہے جن کے پاس ہے وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں. آپ کے ڈڈو سے یاد آیا وہ زرداری صاحب والا کلپ دیکھا آپ نے, ڈڈو والا اور بچھو والا. یہ ایک عجیب ہے, وہ بڑی خوبصورت بات ہے اور مثال بڑی اچھی دی ہے انہوں نے, اور بڑے کام کی باتیں وہ کرتے ہیں. بہرحال سیاسی مثال پہ عمل کر گئے. بالکل ایسے ہی. اجازت لینے کا وقت ہے کہ نئے سرے سے گفتگو کو جو ہے وہ چھیڑ رہا ہے. یہ چاہتے نہیں ہے کہ پروگرام یہاں پہ جو ختم کیا جائے. اور چلیں جی, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کا. جنید احسن, مرزا عالم بیگ, بہت شکریہ جناب. معزز مہمانوں کا, دونوں ہمارے بڑے محترم یہاں پر ہمارے ساتھ شامل. گفتگو رائے ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کی ہے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں
اس کے اوپر گفتگو کی جائے. یقیناً معاملات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب حل ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو جائے اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہے. دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کروں گا. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.